وہ اس وقت اپنے آپ کو خوشی سے شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ کالے رنگ کی ساڑی میں اس کا نازک سا وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنے چہرے پر اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ آج تو اذلان مجھے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور شرمانے لگی۔ اس کی شادی کو بھی صرف 2 دن ہی گزرے تھے۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا شوہر اسے بہت محبت دیتا تھا۔ اس کی کوئی بھی بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ گھر کے باقی افراد بھی اس کی بہت عزت کرتے۔ اس کی ساس اسے بیٹا کہتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ نندوں کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں تھا۔ اس کی زندگی تو مزے میں ہو گئی تھی۔ سبھی اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر اس کی ماں کو ہمیشہ ایک ہی فکر لاحق رہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے داماد کے مزاج کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بہت جنونی ہو جاتا ہے۔ 2-3 بار انہوں نے اسے اپنی بیٹی کی فکر کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن تب چونکہ ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ صحیح طرح سے ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ اب چونکہ دونوں کی شادی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ ڈر رہی تھی کہ اللہ کرے سب کچھ ٹھیک ہی رہے اور کبھی بھی ان دونوں کے درمیان کوئی دراڑ نہ آئے۔ جب وہ تیار ہو کر فارغ ہوئی تو اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کسی سے بات کرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت فون پر مصروف تھا، اسی لیے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکا۔ وہ اسی طرح سے چلتا ہوا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ ایشال منہ بنا کر رہ گئی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنی محنت سے وہ اس انسان کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر اس انسان کو تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ بس ایک بار یہ مجھے دیکھیں پھر تو ان کے ہوش ہی اڑ جائیں گے، پھر میں انہیں تڑپاؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ لیکن اگلے ہی لمحے جو کچھ ہوا، اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس قدر غصہ اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی کسی نے اسے اس انداز میں ڈانٹا تھا۔ اذلان نے جب نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی بیوی اس وقت اس کے ساتھ ایک دعوت پر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس دعوت پر ہزاروں طرح کے لوگوں نے آنا تھا، جبکہ اس کی بیوی نے جس طرح کا لباس پہن رکھا تھا وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا کہ اسے باہر لے کر جایا جائے۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ وہ گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی تعریفیں کی جائیں گی اور اسے پلکوں پر بٹھایا جائے گا، مگر جب اس نے سخت انداز میں ایشال کو کندھوں سے پکڑا تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اذلان کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ اس طرح کا لباس پہن کر کبھی بھی باہر مت نکلنا، لیکن لگتا ہے تمہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی آواز غصے سے بھر گئی تھی اور اس کا لہجہ چٹان جیسا ہو گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، میں باہر نہیں گئی بلکہ کمرے کے اندر ہی موجود تھی۔ جھوٹ مت بولو، مجھے جھوٹ بولنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ تمہیں پتہ بھی تھا کہ میرے کزنز یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی تم نے اس طرح کا لباس پہنا۔ انہوں نے نہ جانے تمہیں کتنی بری نظروں سے دیکھا ہوگا، اور میرا بھی وہ کتنا مذاق بنا رہے ہوں گے کہ میں کس قدر بے غیرت انسان ہوں۔ اس کا دماغ یکدم ہی گھوم گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔ مگر اس لباس میں ایسا کیا مسئلہ ہے جو آپ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے خاندان میں تو… میں جانتا ہوں بیوی کہ تمہارے خاندان میں بے حیائی بہت معمولی سمجھی جاتی ہے، مگر میرے خاندان میں صرف انہی لوگوں کو عزت دی جاتی ہے جو لوگ اپنی عزت کرتے ہیں۔ ابھی اور اسی وقت یہ لباس تبدیل کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شادی کا دوسرا دن تھا اور ان دونوں کے درمیان پہلا جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ بھی حد سے زیادہ ضدی ثابت ہوئی تھی۔ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، میں بالکل بھی یہ لباس تبدیل نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے لے کر جانا ہے تو لے کر چلے جائیں، ورنہ میں یہیں پر ٹھہر جاتی ہوں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں فضول طرح کی پارٹیوں میں جانے کا۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس وقت وہ جس انسان کے سامنے کھڑی ہے
وہ غصے کے معاملے میں حد سے زیادہ خطرناک ہے اور وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اس کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کا دماغ گھوم جائے۔ وہ اپنی کن پٹی کو مسلنے لگا اور تحمل سے بولا، دیکھو ایشال، میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ جا کر لباس تبدیل کرو اور کوئی مناسب سا لباس پہن کر آؤ، تو پھر تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اب کی بار وہ حلق کی بل چلایا تھا، وہ اندر تک خوف سے کانپ گئی۔ میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ میں یہی لباس پہن کر باہر جاؤں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہی پہنوں گی۔ یہ اس کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی عورت تھی جو اس کے اندر بول رہی تھی۔ جب کہ اس کی رخصتی کا وقت آیا تھا تو اس کی ساری دوستیں اس کے پاس جمع تھیں۔ ان سب نے ہی اسے پٹیاں پڑھائی تھی اور سمجھایا تھا کہ کبھی بھی شوہر کی ایسی بات نہیں ماننا جو تمہیں پسند نہ ہو۔ پہلے چند دنوں میں ہی تمہارے پاس اچھا خاصا موقع ہوگا، تم اسے یہ باور کرا دینا کہ کون سی چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں اور کون سی چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں۔ اگر تم نے اس کی جی حضوری کرنا شروع کر دی تو ساری زندگی کے لیے پھنس جاؤ گی۔ وہ بھی حد سے زیادہ بے وقوف ثابت ہوئی تھی۔ تمام غلط باتیں اس نے مان لیں اور دوستوں سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ جب وہ پہلی بار یہاں پر آئی تھی تب بھی اس کے ذہن میں انہی کی باتیں چل رہی تھیں اور ابھی بھی وہ انہی کی نصیحتوں پر عمل کر رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں کسی اور ہی انداز میں سمجھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایشال کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا واش روم کی طرف لے کر چلا گیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑوایا اور چلاتے ہوئے بولی کہ بس کر دیں، بہت ہو گیا آپ کا ڈرامہ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اچانک ہی اذلان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ بے یقینی سے وہ سامنے کھڑے اس مرد کی طرف دیکھنے لگی جو 2 دن پہلے ہی اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا اور تیسرے ہی دن اس نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ ہمارے خاندان کی عورتیں مردوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتی۔ میں نے تمہیں پہلی رات ہی ساری باتیں سمجھا دی تھی۔ مجھے تم سے امید تھی کہ تم سمجھداری کا مظاہرہ کرو گی، لیکن تم تو حد سے زیادہ بے وقوف لڑکی ثابت ہوئی ہو۔ یہ تھپڑ تو میں تمہاری غلطی کی وجہ سے پڑا ہے اور یہ تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے بھی بہت ضروری تھا۔ جن عورتوں کی باتیں مان کر تم میرے ساتھ بحث کر رہی ہو اور میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، ان عورتوں کے شوہر انہیں اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں رکھتے۔ ان کی حیثیت ملازمہ سے بھی بدتر ہے۔ اگر تم نے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے تو جاؤ، انہی کے پاس چلی جاؤ۔ مجھے بھی اس طرح کی عورت کی کوئی ضرورت نہیں جو کچے کان کی مالک ہو۔ میں ساری زندگی یوں تم سے بحث کر کے یا تم سے لڑ جھگڑ کر نہیں گزار سکتا۔ تم سے میں نے شادی اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تم مجھے ایک بہت ہی اچھی اور مناسب لڑکی لگی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یوں دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے اپنے گھر کو برباد کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایشال وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، گالوں پر تپش محسوس ہو رہی تھی۔ تھپڑ بہت شدید لگا تھا، اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر مزید گزری تھی کہ اس کی ساس کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ جب انہوں نے اپنی بہو کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے دل کو پکڑ لیا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئیں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ اور یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ایشال نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی کہ اذلان نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اس نے ایک اور بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی بے وقوفی اور نادانیوں کی وجہ سے وہ صرف اور صرف اپنا ہی نقصان کر رہی ہے۔ آمنہ بیگم نے بھی ابھی یہ بات مکمل طور پر سنی نہیں تھی کہ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے بیٹے کو پکارنے لگی۔ وہ جو گھر سے باہر نکل رہا تھا، ماں کی پکار سن کر فوراً سے کمرے میں پہنچ گیا۔ جو بھی تھا وہ اپنی ماں کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی ان سے کبھی بغاوت کر سکتا تھا۔
تم نے کیا سوچ کر اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ کیا میں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے کہ تم کمزور ذات پر ہاتھ اٹھاتے پھرو؟ ان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ پہلے اس سے پوچھیں کہ یہ کیا کر رہی تھی۔ میں نے جب اسے ایک بار کہا ہے کہ یہ لباس پہن کر باہر نہیں نکلے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری بات مان لے۔ آگے سے یہ مجھ سے بحث کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے اس لباس کو، تم ہی مجھے بتاؤ۔ کیا اس کا وجود کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اتنی مناسب ساڑی ہے یہ، میں نے خود اس کے لیے بنائی تھی۔ مجھے بھی اس طرح کا لباس پسند ہے اور میں چاہتی تھی کہ یہ بھی اسی طرح کا لباس پہنے، مگر مجھے یہ سب اس لیے ٹھیک نہیں لگا۔ سب لوگ اسے اس حالت میں دیکھیں گے، سب اس کی طرف متوجہ ہوں گے، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بس کر دو اذلان، خدا کے لیے بس کر دو۔ محبت کرنے والے یوں اپنی محبوبہ پر پابندیاں نہیں لگاتے اور نہ ہی اپنے محبوب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنی ذہنیت کو وسعت دو اور اس کے معاملے میں بھی اپنے ذہن کو تھوڑا سا کشادہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے، مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تم اسے گھر کے اندر ہی قید نہ کر دو۔ پچھلے 2 دنوں سے میں تمہاری حرکتیں نوٹ کر رہی ہوں۔ سلمان اور کامران کو یہاں پر آئے ہوئے 2 دن گزر گئے ہیں، مگر یہ ایک بار بھی ان سے ملنے کے لیے نہیں گئی۔ جب بھی میں ایسے کہتی ہوں تو یہ تمہارا نام لے لیتی ہے کہ تم نے منع کیا ہے۔ آخر مجھے بتاؤ کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اب تم کیا صفائی پیش کرنا پسند کرو گے؟ امی جان، مجھے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے اس پر کسی کی نظریں برداشت نہیں ہوتی، اور جہاں تک اسے گھر میں قید کرنے کا سوال ہے تو اگر مجھے مناسب لگا تو میں یہ بھی کر دوں گا۔ ویسے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تم نے اس پر ہاتھ کس خوشی میں اٹھایا ہے؟ پہلے مجھے اس چیز کا حساب دو، بعد میں یہ ساری باتیں کر لینا۔ انہوں نے غصے سے کہا تو وہ گردن جھکا کر معذرت کرتے بولا، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی میں اسے ڈانٹنا چاہتا تھا، مگر یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی، مجھ پر چلا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے اونچی آواز برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، بلکہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو نہیں پکارا، کیونکہ وہ بھی جان گئی تھی کہ جب ایک بار ان کا بیٹا کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی بھی اسے اپنے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ دوبارہ سے اشال کی طرف متوجہ ہوئیں اور اسے بازو سے پکڑ کر تسلی دیتے کہنے لگی، میرا بیٹا فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس اپنے رب پر یقین رکھو، میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں گی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں جو ارمان جاگے تھے وہ سارے سو گئے تھے۔ اب وہاں پر صرف اور صرف دکھ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان اس کے معاملے میں اتنا پوزیسو ہو جائے گا۔ جس کو وہ محبت سمجھ رہی تھی، اب وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو گئی تھی۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، میں کبھی بھی تمہیں نہیں بخشوں گی، اس نے روتے ہوئے کہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ اسی لباس میں موجود تھی، ابھی تک اس نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ رات کے وقت جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے اس معصوم سی لڑکی کو بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ دن کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا اور اسے اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اس نادان پر ہاتھ اٹھانے کی۔ وہ اس سے پیار سے سمجھا لیتا تو شاید وہ سمجھ جاتی، مگر وہ اپنی فطرت کا بھی کچھ کر نہیں سکتا تھا، بچپن سے ہی اس کی عادت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم تو بہت خوبصورت ہو، تم چاند سے بھی زیادہ حسین ہو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور اشال کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بہت قیمتی تھی، اس کو اس نے بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ وہ 3 سال تک اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا رہا تھا اور روتا رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اسے کڈنیپ کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کی عزت خراب ہو جائے گی۔ وہ اس کی عزت کو میلا نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے ماں باپ کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے انتظار کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اب جب وہ اسے حاصل ہو گئی تھی تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے گا، لیکن 2 دن بعد ہی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ اچانک ہی ایشال کی آنکھ کھل گئی۔
اس نے جب ازلان کو اپنے قریب بیٹھا پایا تو خوف زدہ ہو گئی اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت کے تاثرات کو دیکھ کر ازلان کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو وہ پھر سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر اس کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ دھیمے انداز میں بولا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، مگر آپ نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ آج تک مجھے کبھی بھی کسی نے نہیں مارا۔ میں اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی، مگر آپ نے 2 دن کے بعد ہی مجھے میری اوقات دکھا دی۔ اس کی یہ بات سن کر وہ تڑپ اٹھا اور تیزی سے بولا، اس طرح کی باتیں نہ کرو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دل کو بھی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ آپ نے تو میری روح کو زخمی کر دیا۔ محبت پر میرا مان بڑھنا شروع ہو گیا تھا، مگر آپ نے وہ مان بھی توڑ دیا۔ اب تو مجھے کوئی بھی امید نہیں بچی۔ میں نے سنا ہے کہ جب مرد ایک بار اپنی عورت پر ہاتھ اٹھا دے تو اس کے بعد وہ ہمیشہ ہی اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے، اور اپنی عورت کو مارنا نفرت کی سب سے آخری حد ہوتی ہے، جسے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے، بلکہ آپ کو تو مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ وہ اس وقت بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں غصے کے معاملے میں بہت تیز ہوں، یہ میری بچپن کی عادت ہے جسے ایک دم سے چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر میں تمہارے لیے اس عادت کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب جب بھی مجھے تم پر غصہ آئے گا تو میں خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل جایا کروں گا، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں ماروں گا اور نہ ہی کبھی ذہنی تکلیف دوں گا۔ اس کے لہجے سے سچائی واضح ہو رہی تھی، مگر اب ایشال کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے گھر میں کال کر کے اپنی ماں کو بھی اس بارے میں بتا چکی تھی۔ اس کی ماں کا غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ فوراً سے گھر واپس آ جاؤ، کیونکہ ایسے انسان کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے تو طلاق تک بات پہنچا دی تھی۔ ماں کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اگر اس نے یوں طلاق لے لی تو اس کی معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی۔ ویسے بھی اس طرح کی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، سب اسی کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ اس نے یہ شادی اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ 2 دن بعد گھر اجاڑ کر بیٹھ جائے گی، بلکہ وہ تو اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسانا چاہتی تھی جہاں پر وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزارے۔ وہ کافی دیر تک اس کی منتیں کرتا رہا اور پھر اپنی محبت کا یقین دلایا، جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ راضی ہو گئی۔ مگر رات کے وقت ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ سب لوگ ڈنر کر رہے تھے جب اچانک ہی بیل بجی۔ آمنہ بیگم نے نوکرانی کو دروازہ کھولنے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر رشیدہ بیگم اکمل صاحب کے ساتھ آ گئیں اور آتے ساتھ ہی واویلا مچا دیا کہ میں نے اپنی بچی کو آپ لوگوں کے گھر اس وجہ سے نہیں بھیجا تھا کہ آپ لوگ اسے مارنا شروع کر دیں۔ میں نے اپنی بچی کو پھولوں کی طرح رکھا، مگر آپ لوگوں نے تو 2 دن کے بعد ہی اپنی اوقات دکھا دی۔ میں اپنی بچی کو اب یہاں مزید نہیں چھوڑوں گی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر وہاں پر بیٹھے وہ لوگ جو کہ مہمان تھے سبھی حیران رہ گئے، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ازلان نے ایشال پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور یہ ایسی بات تھی جسے سب سے چھپانا ہی بنتا تھا۔ مگر اس کے والدین نے سب کچھ خراب کر دیا اور اپنی بیٹی کی عزت سب کے سامنے 2 کوڑی کی کر دی۔ آمنہ بیگم جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہیں نارمل کرتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھیں میں آپ کے جذبات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں، لیکن وہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ لوگ اپنے معاملے کو سلجھا چکے ہیں۔ انہوں نے ایک نظر ازلان اور ایشال پر ڈالی۔ اس کا تو غصے کے مارے برا حال تھا، لیکن ایشال ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو خاموش کروانے کی کوشش کی تو انہوں نے ڈانٹ کر اسے چپ کروا دیا اور کہنے لگیں، اب تم یہاں پر کچھ نہیں بولو گی، اب بات ہم بڑوں کے درمیان ہوگی۔
سلمان اور کامران دونوں اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج ان کے گھر پھپھی جان کی بھی دعوت تھی۔ وہ بھی اس سے سوال کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اس معاملے سے باہر نکلے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسے نظریں چرا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنی بیوی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس قدر بے وقوفی کا مظاہرہ کرے گی۔ اذلان بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا جب اچانک ہی اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑی سونیا پر پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گاڑی روک دی اور تیزی سے چلتا ہوا اس کی طرف گیا۔ وہ اس وقت پریشان کھڑی تھی۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ارے مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھے رات کے اس وقت یہاں پر مل جاؤ گے۔ خیر مجھے تو جہاں تک پتہ چلا تھا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تمہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، یوں سڑکوں پر اکیلے کیا کر رہے ہو؟ ان ساری باتوں کو نظر انداز کرو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، بس اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو کال کی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ یہاں پر آ جائے گا۔ سونیا کی بات سن کر اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اسے نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، پھر بھی یوں رات تمہارا اس وقت یوں سڑک پر تنہا کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کو یہ حق دینا چاہا تھا تب تو آپ نے یہ حق لینے سے انکار کر دیا، تو اب اس طرح کی باتیں کر کے میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکے۔ اس نے عجیب سے انداز میں کہا، مجھے نہیں پتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، اذلان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی بات کا مفہوم کیا ہے، مگر وہ جان پوچھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں لیکن قبول نہیں کرنا چاہ رہے۔ چلیں خیر کوئی بات نہیں، ہر انسان کی زندگی میں ہی ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے اس طرح کی کوئی بھی غلطی نہیں کی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کس نے غلطی کی ہے اور کس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے گاڑی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دیکھو ہم دونوں کے درمیان لمبے عرصے تک اچھی دوستی رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس دوستی کے رشتے کو خراب نہ کریں۔ اس طرح کی باتیں کر کے میرے دل کو اپنی طرف سے میلا نہ کرو۔ میں کچھ بھی نہیں کر رہی بلکہ وہی بیان کر رہی ہوں جو حقیقت ہے۔ چلیں خیر، اگر آپ کو میری باتیں پسند نہیں آ رہی تو میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، دوبارہ کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ چلیں آپ اپنے گھر جائیں، آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ حد سے زیادہ بے وقوف لڑکی ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ سونیا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ یہی تو سننا چاہتی تھی۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ تھا کہ ایشال کم عمر ہے، نادان ہے اور وہ بے وقوفیاں بھی کرے گی، بس اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھانا تھا۔ اذلان کے سامنے اس نے اپنے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات سجا لیے اور بے چینی سے پوچھنے لگی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا اس نے کوئی غلطی کر دی؟ ارے شادی کو تو ابھی صرف 2 دن گزرے ہیں اور 2 دن کے بعد ہی آپ مجھے اس سے بیزار نظر آنے لگے ہیں۔ کیا میں تمہیں دوست ہونے کے ناطے اپنے دل کا حال بتا سکتا ہوں؟ اس کے پوچھنے پر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ جی، میں ہمیشہ ہی آپ کو سننے کے لیے تیار بیٹھی ہوں۔ جب بھی آپ کے دل میں کوئی بات آئے یا کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہو تو آپ پوچھے بغیر مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو کبھی انکار نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی انکار کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، چلو پھر ہم کسی کیفے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ کافی رات ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی بیوی… ارے نہیں، تم اس کی فکر مت کرو۔ چلو میں تمہیں بہت اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی فطرت کو نہیں سمجھ پا رہا۔ تم لڑکی ہو، مجھے یقین ہے تم اسے سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان بھی اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ وہ اسے لے کر شہر کے سب سے بڑے کیفے میں چلا آیا۔ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیٹھے تھے اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے
کہ میں محبت کے معاملے میں کتنا پوزیسو ہوں۔ جس انسان سے میں پیار کرتا ہوں میں اس کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اس بارے میں مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ ہاں، میں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں۔ یار، وہ مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ مجھے اس کا یوں کھلم کھلا باہر جانا اور اپنی نمائش کروانا بالکل پسند نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خود کو ڈھانپ کر رکھے۔ آج بھی اسی وجہ سے میری اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو میں نے غلطی سے اس پر ہاتھ اٹھا دیا، مگر اس نے اپنے گھر والوں کو کال کر دی اور ابھی اس کے والدین میرے گھر پر آئے بیٹھے ہیں اور میرے والدین کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ میں اپنی ماں کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس طرح کے معاملات انہیں بہت جلد پریشان کر دیتے ہیں۔ ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی حالت مزید خراب کر دیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر وہ اپنی عادت کی وجہ سے مجبور تھا۔ جب بھی اسے ذرا سی پریشانی ہوتی تھی وہ اسی لڑکی کے پاس آ جاتا، جسے نہ صرف وہ اپنی دوست مانتا تھا بلکہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ لیکن سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے دل میں اس کے لیے جذبات بالکل مختلف تھے۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور اسے اپنانا چاہتی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائی اور اپنے محبوب سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ تکلیف اس کے لیے بہت زیادہ تھی جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اب اسے تکلیف کو کم کرنے کے لیے اس نے دوبارہ سے ہی اذلان کو قابو کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتی، یا پھر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ جب انسان کسی اور سے محبت کرتا ہے تب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ کیا پتہ اس کے دل میں کوئی اور انسان ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کی باتیں نہ مان رہی ہو، یا آپ کو وہ محبت اور وہ توجہ نہ دے پا رہی ہو۔ نہیں یار، وہ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے۔ میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس نے بہت پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ جو انسان جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا، اس بارے میں آپ مجھے بتایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے ہی آپ کو دکھائی دے رہی ہو حقیقت اس سے بالکل مختلف ہو۔ وہ اس کے دل میں شک ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اذلان جو کہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرنے کے بعد کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے گا، مگر اب اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو وہ میرے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے۔ یہ آپ میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں بول سکتی۔ آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا، میں نے آپ کو ایک مخلص مشورہ دے دیا۔ اب آپ جانیں اور آپ کا معاملہ جانیں۔ فوراً ہی ان سب میں سے نکل گئی تھی اور کافی خوشی بھی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان آگ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا ساری لائٹس جل رہی تھیں۔ سب لوگ ہی اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی اس نے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ اس کی ماں تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری وجہ سے آج میں نے کتنی شرمندگی اٹھائی ہے، تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں۔ ارے میں نے تمہیں اس وجہ سے جوان نہیں کیا تھا کہ تم مجھے دوسرے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دو۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ اب سب خاندان والوں کو پتہ چلے گا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ ابھی انہوں نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ وہ غصے سے چلایا، آپ لوگوں نے اسے کیسے یہاں سے جانے کی اجازت دے دی؟ میں نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو دل میں آئے وہ کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ لاڈلی تھی تو اپنے والدین کے گھر میں ہوگی، یہاں پر اس نے رہنا ہے تو میرے اصولوں کے مطابق رہنا ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں ابھی جا کر اسے لے آتا ہوں۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس نے بہت ہی تیز ڈرائیونگ کی تھی۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ ایشال جو کہ وہاں پر پریشان صورت لیے بیٹھی تھی، اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ہی اس کا گھر جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا ہے۔ جب اس نے اپنے شوہر کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر اس کی یہ مسکراہٹ جلد ہی دور ہو گئی جب وہ اسے دوبارہ سے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اسے معاملہ مزید بڑھ جائے گا، مگر وہ اسے اجازت طلب کر رہی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو جا کر بتا سکے۔
دوسری طرف اصلان اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ گھر واپس لانے کے بعد اس نے صاف صاف اپنی بیوی کو سمجھا دیا تھا کہ آج کے بعد ان دونوں کے درمیان جو بھی بات ہوگی وہ ان دونوں تک محدود رہے گی۔ اگر کسی تیسرے کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں جن لوگوں کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہوں ان لوگوں کو دل سے اتارنے میں بھی لمحہ ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم نے ساری عمر کے لیے میرے دل پر راج کرنا ہے اور میری رانی بن کر رہنا ہے تو اس کے لیے تمہیں میری باتیں ماننی ہوں گی، ورنہ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ ایک طلاق یافتہ عورت کی کہیں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو مرد ہوں، مجھے تو کوئی بھی اچھی سی لڑکی مل جائے گی۔ تم اپنے بارے میں سوچو، تم سے شادی کون کرے گا؟ بلکہ کوئی تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ سب لوگ تمہارا ہی قصور تلاش کریں گے اور یوں تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ اس نے اس رات اپنی بیوی کو بہت ذہنی ٹینشن دی تھی اور اسے ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ ایک طرف وہ بہت معصوم بھی تھی اور دوسرا لوگوں کی باتوں کو جلد اپنے دل پر لے لیتی تھی۔ جن لوگوں سے وہ حد سے زیادہ اٹیچ تھی یا جن لوگوں سے وہ بہت محبت کرتی تھی ان لوگوں کی باتوں کو وہ گھنٹوں گھنٹوں سوچتی رہتی۔ اس رات بھی وہ اذلان کی باتوں پر غور کرتی رہی اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کا شوہر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر اس نے اپنا گھر بچانا ہے تو اس کے لیے اسے اپنے شوہر کی بات ماننی ہوگی اور بہت سی باتوں کو راز رکھنا ہوگا۔ صبح اس کے گھر والے دوبارہ سے پہنچ گئے تھے، لیکن اس نے اپنے والدین کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ گھر واپس نہیں جا رہی اور اب کوئی بھی اسے دوبارہ لینے کے لیے نہ آئے۔ رشیدہ بیگم کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کو کچھ بول نہیں پائیں اور خاموشی سے پلٹ گئیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان لوگوں پر تھوڑا سا روب جمائے اور انہیں اپنے نیچے لگا لے، مگر بیٹی کی وجہ سے وہ اس چیز میں بھی ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے اذلان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر زندگی اس پر مزید تنگ ہو گئی۔ اس کا شوہر اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو تھا۔ وہ اسے کہیں بھی باہر نہیں لے کر جاتا تھا اور نہ ہی اسے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت دیتا۔ سارا دن وہ گھر پر ہی بیٹھے رہتی تھی۔ جب وہ اپنی ساس سے اس بارے میں شکایت لگاتی تو وہ پریشانی سے جواب دیتی تھی کہ بیٹا پہلے بھی تمہارے شوہر کے ساتھ اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا ہے، اب اگر میں تم لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کروں گی تو پھر سے بات نہ بگڑ جائے۔ تم خود ہی اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرو، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم لوگوں کا گھر خراب ہو۔ اپنی ساس کی مجبوری کو وہ سمجھتی تھی، اسی وجہ سے خاموش ہو جاتی، زیادہ ضد نہیں کرتی، مگر اب اس کی سانسیں اس پر تنگ ہونے لگی تھی۔ ایک دفعہ اس کے خاندان میں بہت بڑی دعوت تھی۔ وہ اس دعوت پر جانے کے لیے بہت پرجوش تھی کیونکہ اس کے سارے کزنز وہاں پر آ رہے تھے۔ امریکہ سے اس کی پھپھو کی بیٹی بھی آ رہی تھی جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ وہ دونوں اتنے لمبے عرصے کے بعد مل رہی تھی، مگر جب اس نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے رشتہ دار پسند نہیں ہیں، تمہارے سارے کزنز ٹھرکی ہیں جو تمہیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اذلان کی بات سن کر اس کا دل کیا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹنے لگے۔ آخر کوئی انسان اس قدر شکی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی، آپ کو مجھ پر یقین رکھنا چاہیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی سے بھی فالتو بات نہیں کروں گی، وہاں پر صرف اور صرف اپنے والدین کے ساتھ رہوں گی، بلکہ آپ بھی میرے ساتھ رہیں، آپ مجھے سارا وقت اپنے قریب رکھیے گا۔ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم وہاں پر نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے تم نہیں جا رہی۔ اب دوبارہ سے مجھ سے بحث نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسٹڈی کرنے کے لیے دوبارہ سے لائبریری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں بستر پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس جذبے کو محبت کا نام دے رہی تھی وہ جذبہ تو اس کے لیے روک بند کر رہ گیا تھا۔ اس کی زندگی مکمل طور پر منجمد ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی خواہشات کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے شاپنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب اس کی شادی سے پہلے اپنی ساس کے ساتھ بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس سے کہا تھا کہ تمہارا شوہر بھی شاپنگ کا بہت شوقین ہے، دونوں ہی اکٹھے ہر ہفتے جایا کرنا۔
مگر اب جب اس کی شادی ہو گئی تھی تو وہ مایوس ہو کر رہ گئی، کیونکہ اذلان خود اکیلا جاتا تھا، وہ اس کے لیے بھی ڈریسز لے کر آتا تھا۔ بلا شبہ اس کی پسند بہت اچھی تھی اور بہت اعلیٰ تھی، مگر اسے کم از کم اپنی بیوی کے پسند کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اس چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی اس انسان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہا ہو۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے ایک اور بات کھٹک رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اذلان اب کچھ زیادہ ہی فون پر رہنے لگا تھا۔ 2-3 بار تو اس نے اس ایک لڑکی سے بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا جس کا نام سونیا تھا۔ وہ پریشان صورت لیے کچن میں کھڑی تھی جب آمنہ بیگم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ یکدم ہی چونک گئی، یوں جیسے کسی گہری سوچ سے نکلی ہو۔ آمنہ بیگم نے اسے پیار سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم پریشان نظر آ رہی ہو، کہیں دوبارہ تو تمہاری اذلان کے ساتھ بحث نہیں ہوئی؟ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں، ابھی ایک اور مسئلہ ہے، ایک بات ہے جو مجھے کافی دنوں سے پریشان کر رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس سے اس بارے میں بات کروں۔ آپ سے بھی بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب دوبارہ سے آپ اپنے بیٹے کو بتا دیں۔ آمنہ بیگم نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تمہیں جو بات پریشان کر رہی ہے تم مجھے وہ بتاؤ تاکہ میں تمہارا مسئلہ حل کر سکوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سونیا نامی ایک لڑکی کے ساتھ ہر وقت فون پر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا میرے شوہر کے ساتھ کیا تعلق ہے، مگر یہ بات مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی ہے۔ میرے معاملے میں تو وہ حد سے زیادہ تنگ نظر ہیں، لیکن اپنے معاملے میں وہ ہر چیز کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اسے بے قدری کا احساس تکلیف پہنچا رہا تھا۔ آمنہ بیگم کے ذہن میں چند سال پہلے کا منظر گھومنے لگا۔ سونیا اذلان سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی، مگر وہ اسے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ چند سال پہلے اس نے بہت بڑا ڈرامہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی جان لے لے گی، بس کسی طرح سے اس کا اذلان کے ساتھ نکاح کروا دیا جائے، مگر ان کا بیٹا کسی بھی صورت راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے اور میرا اس کے ساتھ اس سے زیادہ نہ کوئی رشتہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اب ایشال کی بات سن کر انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ لڑکی دوبارہ سے ان کے بیٹے کی زندگی میں واپس آ گئی تھی اور یہ کوئی اچھی نشانی نہیں تھی۔ یقیناً وہ دوبارہ سے اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے پر تول رہی تھی، یا پھر وہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی درار ڈالنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بہو کو تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، اس لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں، وہ تو اس کی کزن ہے اور وہ اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی یا خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساس کی بات سن کر بھی اس کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنی ساس کی بازو پکڑ لی اور انہیں کہنے لگی، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے اپنے شوہر کو دوبارہ سے اپنے قابو میں کر سکتی ہوں۔ پہلے وہ جس طرح سے میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اب وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ اب تو انہوں نے مجھے نظر انداز کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک نوکرانی ہی سمجھ لیا ہے اور اب اس سے زیادہ وہ مجھے اہمیت نہیں دیتے۔ مجھے ماضی کے واقعات جب یاد آتے ہیں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جس محبت کی میں دیوانی ہو گئی تھی اب وہ محبت کہیں دور جا سوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ماضی کے واقعات دوبارہ سے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ آج سے 3 سال پہلے وہ اس علاقے میں شفٹ ہوئی تھی۔ اپنے والدین کی اکیلی بیٹی تھی، چونکہ جوائنٹ فیملی تھی اسی لیے چچا بھی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور حد سے زیادہ معصوم بھی تھی۔ اذلان اسی محلے میں اپنے والدین کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے رہ رہا تھا۔ جب اس نے پہلی نظر اس لڑکی کو دیکھا تھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے رشتہ بھی بھجوایا تھا، مگر اس کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی منگنی پہلے ہی کسی اور کے ساتھ کر چکے تھے۔ وہ لڑکا ڈاکٹر تھا اور بہت جلد امریکہ سیٹل ہونے والا تھا۔
1 سال کے بعد ایشال کے ساتھ اس کا نکاح طے پایا تھا، مگر اسے دلاور سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، مگر اپنے ماں باپ کی وجہ سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ اذلان اس کے پیچھے پاگل ہے تو اس کے دل میں بھی گدگدی ہونے لگی۔ اس انسان کو وہ بھی پسند کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بہت سلجھا ہوا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کچھ دن پہلے اس کی چند دوستوں نے اسے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ انہوں نے اذلان کو محلے میں گھومتے دیکھا تو مذاق میں کہنے لگیں، ارے تمہارے محلے میں اتنا اچھا لڑکا موجود ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی دور امریکہ جانے کی؟ ان کی باتیں سن کر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اب یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اپنے والدین کی بات ماننے کی حامی بھر لی ہے۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ اذلان اپنے گھر میں کمرے میں بند تھا۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ بہت سی ٹینشن سے گزرا تھا، جن میں ایک ٹینشن سونیا کی بھی تھی، جو اس کے پیچھے پاگل ہوئی پھر رہی تھی اور عجیب دیوانوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ مگر اس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میں تم سے نکاح نہیں کروں گا، تم نے خودکشی کرنی ہے تو وہ کر لو، اور اگر کسی اور کے پاس جانا ہے تو بھی چلے جاؤ، مگر مجھے تمہاری کسی بھی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم جو کچھ بھی کرو گی اپنے لیے کرو گی اور اپنے ہی والدین کو تکلیف پہنچاؤ گی۔ سونیا کی عقل بھی ٹھکانے آ گئی تھی۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس انسان کے پیچھے خوار ہونا صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ سونیا کی بہن کی ایشال کے کزن کے ساتھ شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کزن کو اپنا بھائی ہی مانتی تھی اور اس کی بیوی کو بھابھی کہتی تھی، کیونکہ جوائنٹ فیملی تھی، اسی وجہ سے ہی سب لوگ اکٹھے تھے اور کافی میل جول تھا۔ ان دونوں بہنوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھیں گے، ایک دوسرے کے لیے دونوں کے دنوں میں نفرت پیدا کریں گے۔ شادی کے دن ایشال کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ لڑکا پہلے سے ہی امریکہ میں شادی کر چکا ہے، اور یہ بات اس کی بیوی نے ہی آ کر بتائی تھی۔ یہ اچھا موقع تھا۔ آمنہ بیگم نے فوراً سے ہی اپنے بیٹے کا رشتہ سامنے رکھ دیا۔ ایشال کے بابا کو بھی یہ مناسب لگا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کی عزت ہاتھ سے نکل رہی تھی، اور یوں انہوں نے اذلان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ وہ اس لڑکی کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ رخصتی کے بعد سب سے پہلے جا کر اس نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ پھر وہ اپنی بیگم کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ کیسے اس کے پیچھے دیوانہ ہو کر پھر رہا تھا۔ اس کے لیے نوافل پڑھتا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے وظیفے بھی شروع کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور اسے اپنی محبت سے نواز دیا۔ وہ بھی بہت پرجوش تھی، مگر چونکہ وہ نادان تھی اور کم عقل تھی، اسی وجہ سے وہ کبھی کبھار ایسی بات کر دیتی تھی کہ جس کی وجہ سے اذلان کا دل میلا ہو جاتا تھا، مگر پھر وہ اسے چھوٹا سمجھ کر اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ ان دنوں وہ کچھ زیادہ ہی سونیا کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ وہ اس کی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں مدد کر رہا تھا۔ اس دوران سونیا ہر وقت اس کی بیوی کی باتیں کرتی رہتی اور اسی کی بے وقوفیوں کے بارے میں اسے بتاتی رہتی تھی۔ بڑی مشکل سے ایشال کو اپنے گھر جانے کا موقع ملا تھا۔ وہاں پر سونیا کی بہن کرن اسے اپنے ساتھ لے کر بازار چلی گئی اور اپنی بہن کو کال کر کے بتایا۔ ایشال نے اس وقت ایک کالی چادر اوڑھ رکھی تھی، جس میں اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اپنے شوہر کی اس نے کال دیکھی تو اسے شدید ٹھنڈ میں بھی پسینہ آنے لگا۔ میں نے تمہیں گھر جانے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم بازار میں آوارہ گردیاں کرنا شروع کر دو۔ ابھی اور اسی وقت وہیں پر ٹھہرو، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ اسے گھر لے جانے کے بعد اذلان نے نہ صرف اس کے کردار پر وار کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ یہاں پر ایشال کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ وہ اب اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی بھی میرے کردار کی یوں دھجیاں نہ اڑاتے۔ خیر، مجھے بھی آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی شوق نہیں،
مجھے اب کوئی ڈر نہیں، آپ چاہے مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ اب میں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جاؤ، مجھے بھی تم جیسی بیوی نہیں چاہیے جو صرف اور صرف اپنی نمائش کرنا ہی جانتی ہو۔ اس نے دوبارہ سے کڑوی بات کی تھی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ بعد میں اس کی یہ باتیں اس کے لیے کتنی بھاری ثابت ہونے والی ہیں۔ اس دن ایشال خاموشی سے وہ گھر چھوڑ کر آ گئی اور اپنی ماں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس شخص کے پاس نہیں جائے گی۔ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا، اور اب اس نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اذلان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ اس لڑکی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ ہر وقت ہی وہ اسے یاد آتی رہتی، اپنی ماں سے بھی اسی کا تذکرہ کرتا رہتا، مگر اس کی ماں بھی اب اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی اور اسے دیکھ کر فوراً ہی کسی نہ کسی کام میں ملوث ہو جاتی۔ وہ اسے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ گھر کا کوئی بھی فرد اس سے بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن وہ سونیا سے ملنے کے لیے گیا۔ جب اس کی بات سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ اس وقت کرن کے ساتھ بیٹھی اذلان اور ایشال کا مذاق بنا رہی تھی۔ تب اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ سونیا نے وہ ساری باتیں جھوٹی کی تھی اور اس کے دل میں صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے نفرت ڈالی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے ہی تو حد سے زیادہ پوزیسو ہوا تھا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ضرورت تھی کہ غیر عورت کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے۔ اب چونکہ اس پر ساری حقیقت آشکار ہو گئی تھی، ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اس کے قدموں میں گر کر اسے معافی مانگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ ایشال جو کہ سمجھ رہی تھی کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب اس نے اپنے شوہر کو یوں قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا تو وہ بے یقین ہی رہ گئی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی کبھی آپ پر شک کروں گا۔ آپ اپنی زندگی جیسے چاہیں ویسے گزار سکتی ہیں۔ اذلان کی بات سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی اور بولی کہ میں نے اپنی زندگی ویسے ہی گزارنی ہے جیسی آپ کو پسند ہے۔ اگر ہم دونوں نے ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے تو ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کو اسپیس بھی دینی ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر اذلان نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دونوں ہی جان گئے تھے کہ پرسکون زندگی کے لیے بعض اوقات اپنی خواہشات سے ہٹ کر چلنا پڑتا ہے۔